السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر تمہید کے پچھلے جمعہ میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ پہ بات چل رہی تھی۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ پکے مومن ہو جاؤ۔ اس میں بخاری کی عمدۃ القاری اور مشکات کی ملا علی قاری کی مرقات المفاتیح سے یہ مضمون چل رہا تھا کہ ایک مومن کامل کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا جو پیچھے میں نے مضمون سنایا اس کی ایک آدھ منٹ کے اندر میں خلاصتاً گفتگو عرض کر کے اس مثال سے بات شروع ہوئی تھی کہ ایمان نام ہے ایک تنے کا، ایمان نام ہے ایک تنے کا۔ اب تنا زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اب جوں جو اس کے اوپر شاخیں، ٹہنیاں، پھول، پتے اور پھل آتے جائیں گے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد اپنے اندر کوالٹیز پیدا کی، تو جتنی مومن کوالٹیاں پیدا کرتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کے حسن و جمال میں عملی اور اخلاقی طور پر اللہ تعالیٰ اس کی خوبصورتی کو، اس کی خوشبو کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ اس میں ہم نے عقیدے کے اعتبار سے جتنی باتیں تھیں وہ ساری پچھلے جمعے کر لی تھی کہ یہ عقائد کے اعتبار سے اس کے اندر کوالٹیز ہونی چاہیے، تب وہ مومن کامل کے پہلے درجے میں آئے گا۔ اس کے بعد یہ دوسرا درجہ ہے کہ جس میں پریکٹیکل کام ہے کچھ، کہ یہ عقیدے نہیں ہیں بلکہ یہ اعمال ہیں جو ابدان سے ظاہر ہونے، بدنوں کے اوپر ان کا نفاذ ہونا ہے۔ پہلے جتنی بھی باتیں ہوئیں پچھلے جمعہ میں وہ نظریات تھے جو دل میں قائم کرنے تھے۔ باس بعد الموت تھا، حشر تھا، قبر تھا، محشر تھا، میزان تھا، صراط مستقیم تھا، یہ عقیدے کے ساتھ وابستہ تھے۔ اب جو بات ہونے لگی ہے یہ ان اعمال کی ہے جو بدن کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں، کہ ان کوالٹیوں کو آپ اپنے اوپر نافذ کریں گے تو آپ اور کامل ایمان والے مومن بنتے چلے جائیں گے۔ ان میں سے تین اس کی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں مومن کامل بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ باوضو رہا کریں۔ اس کو اسلام نے پسند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وضو مومن کا ہتھیار ہے، اور فوجی تو کبھی بھی ہتھیار کے بغیر نہیں رہتا، وہ تو ہتھیار کے بغیر رہنا بڑا مایوس سمجھتا ہے، اور مومن کا ہتھیار وضو ہے، وہ باوضو رہے۔ اس کی مثال میں آپ کو سناتا چلوں، جنہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو باوضو رکھا ان میں ایک نام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرے چلنے کی آواز کو جنت میں سنا ہے، کیا کام کرتے ہو؟ عرض کی حضور میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نیا وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو کرتا ہوں۔ تو فرمایا اسی عمل کی وجہ سے تیرے چلنے کی آواز جنت میں آ۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں تو یقین مانے 30 سیکنڈ لگتے ہیں، 30 سیکنڈ لگتے ہیں، یا آپ تھوڑا سا آہستہ وضو کریں تو 1 منٹ لگتا ہے، 1 منٹ لگتا ہے کہ آپ جائیں، کوئی ان کو وہ اٹھا کے دے آئیں صوفہ جائیں، 1 منٹ لگتا ہے آپ وضو کر لیں، اور برکات اتنی برکات ہیں کہ انسان ہمیشہ باوضو رہنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری مل رہی ہے کہ میں نے اس کے چلنے کی آواز کو جنت میں سنا۔ دوسرے نمبر پر وَإِقَامُ الصَّلَاةِ يَدْخُلُهُ فِيهَا الْفَرْضَ وَالنَّفْلَ وَالْقَضَاء۔ نماز نہیں چھوڑنی، کبھی بھی نماز کبھی نہیں چھوڑنی۔ اس کے اندر داخل ہیں فرائض۔ اس بابے کی اتنی نگاہ تھی جنہوں نے یہ لکھا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ، ان کو پتہ تھا ایک زمانہ آنا ہے جس میں لوگوں نے کہا نا بس فرض پڑھیا کرو، بس فرض پڑھیا کرو، نفل پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یدخل فیہ الفرائض والنوافل والقضاء، کہ
اس کے اندر داخل ہیں فرض، نفل اور قضا نمازیں۔ اس سے جان نہیں چھوٹنی کہ آج آپ نمازی ہو گئے تو چلو 5 نمازیں پڑھ دی، جو پہلے نہیں پڑھی ہوئی وہ بھی پڑھو، موقع مل گیا۔ جو قضا ہے وہ بھی پڑھو۔ پھر جب ہم بات سنائیں آپ نے صوفیہ کی تو کہتے ہو کہانی ہے۔ تم نے کبھی فوت شدہ کی نماز پڑھی ہو تو تمہیں پتہ ہونا کہ حقیقت کیا ہوتی ہے اور کہانی کیا ہوتی۔ مجد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک مسئلے کا بعد میں علم ہوا جا، تو اس سے پہلے میں نے جتنی نمازیں پڑھی ہوئی تھی میں نے سالوں کی نمازیں دوبارہ رپیٹ کر کے ادا کی، حالانکہ قضا کوئی نہیں کی تھی، لیکن ان کو کامل سمجھنے کے لیے میں نے یہ کیا۔ پھر فرمایا ادا الزکا، یہ پریکٹیکل ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اجود الطعام الجود و اطعام الطعام، سخاوت کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سخاوت کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے، لوگوں کو کہنا آؤ جی کھانا کھاؤ، اپنی جیب سے پیسہ نکال کے کھانا کھلانا بہت مشکل۔ یہ وہی کھلاتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا۔ اور میرے بج حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے لنگر ہمیشہ فقیروں کے جاری ہوتے ہیں، بادشاہوں وزیروں کے جاری نہیں ہوتے، ہمیشہ فقیروں کے جاری ہوتے۔ فقیروں کی درگاہوں سے ہزاروں بندے روز روز کھانا کھاتے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ یدخل فیہ العمرہ والحج، حج اور عمرہ کیا کرو۔ پاکستان میں حج کرو تو 8 لاکھ کا سبسڈی مل جائے تو 8 کا، نہیں تو 10 لاکھ کا پرائیویٹ۔ روتے ہو کہ خان صاحب نے 2.5 کا 4 کر دیا تو 4 کا 10 ہو گیا بابا، اب بتاؤ اب کس کے گلے میں پٹا ڈالو گے؟ یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل سازش ہے کہ اتنا کسی کو عبادت سے دور کر دو کہ کلب جانا آسان ہو، مسجد جانا مشکل ہو جائے۔ دبئی جانا آسان ہے لیکن عمرہ کے لیے جانا مشکل ہو، عمرہ کے لیے جانا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا۔ 2 سال تو ویسے ہی انہوں نے بند رکھا کہ کوئی حج عمرے کے لیے نہیں آ سکتا۔ اب جب کھولا تو 2.5 لاکھ کا عمرہ کیا تو غریب آدمی کدھر سے جائے گا؟ پیسے والے تو چلے جائیں گے۔ یہ سازش ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کے مرکز سے دور کر دیا گیا۔ لوگ وہاں جاتے تھے، خانہ کعبہ کی دیواروں سے چپٹ کے اور چمٹ کے اور غلاف خانہ کعبہ پکڑ کے روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، اپنے گناہ معاف کرواتے۔ اب کون جائے گا وہاں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ 8ویں نمبر پر فرمایا الوفاء بالنذر، جو نظر مانو وہ پوری کرو، جو نظر مانو وہ پوری کرو، صحیح نظر مانو اور وہ پوری کرو۔ نظر اتنی ماننی چاہیے جتنی انسان میں کیپیسٹی ہو، جتنی انسان میں کیپیسٹی ہو، اپنی حدود کو دیکھ کے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، ایک سال میں حج پہ تھا تو مینا میں آگ لگ گئی، اس نے خیمے لپیٹ لیے، لوگ جل گئے۔ ایک بندہ میرے ساتھ کھڑا تھا، کہنے لگا یوسی صاحب اگر آج بچ گئے نا سی تو میں 1 لاکھ نفل پڑھاں گا۔ آپ فرمانے میں بہت زیادہ نہیں، تھوڑے کر لا، تھوڑے کر لا۔ تو اس کو کم کروا کے 100 پہ لے آئے، لاکھ سے 100 پہ لے آئے۔ آپ فرمانے لگے چلو اینک تے پڑھ لے گا، بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہوئی تھی۔ اب جب نفل ادا کرنے کی باری آئی تو 100 پڑھنے پڑے تو کہنے لگا یوسی صاحب اور تھوڑے کیوں نہیں کرائے لیتے؟ تو آپ فرمائے تو لکھ پڑھو سے۔ تو نظر وہ ماننی چاہیے جو انسان کی طاقت کے اندر ہو۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے کہا میں نے زمین میں پیسے اور سونا رکھا تھا، اب یہ نہیں یاد آ رہا کہاں رکھا تھا، دبایا زمین میں تھا۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو رات عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھنے شروع کر دو، فجر تک پڑھتے رہو تو تمہیں یاد آ جائے گا کہاں تھے۔ صبح آیا تو سونا لے آیا، کہنے لگا یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا کب آئے؟ کہتے 2 رکعتیں پڑھی تو یاد آ گیا تو میں نے نکال۔ فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا باقی رات شکرانے میں نفل پڑھتا رہتا، لیکن وہ تو مفادات کے لیے تھے نا جی۔
لہذا انسان کو نفل اتنے ہی پڑھنے چاہیے، عبادت اتنی کرنی چاہیے، نظر اتنی ماننی چاہیے جس کی اس کے اندر طاقت و توفیق ہے۔ اللہ اکبر، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ میں اس مسئلے کو بڑے تہذیب سے بیان کروں گا۔ کہا کہ اپنی سطر کا خیال رکھو، اپنی سطر کا، ایسا لباس پہنو کہ جس کے اندر سے تم بے لباس نظر نہ ہو، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ یہ پریکٹیکل ایمان ہے۔ دوپٹہ ایسا جو جب عورت مر جاتی ہے نا تو پھر اس کے کفن کا بڑا خیال رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ کپڑا ایسے کرنا ہے، یہ کپڑا یہاں سے ایسے کرنا ہے، پورا پیک کر کے اس کو رکھنا۔ تو زندہ کوئی پتہ ہی نہیں، حالانکہ زندہ کے حقوق زیادہ ہیں، زندہ کے حقوق زیادہ ہیں، مرنے کے بعد تو وہ کسی کے رحم و کرم کے اوپر ہے۔ تو سطر کی حفاظت یہ مومن کامل کے لیے لازم ہے، مومن کامل کے لیے، مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک، عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ اور پیر کے علاوہ سارا جسم، جب اپنے افراد بیٹھے ہو اور جب غیر ہو تو چہرہ بھی، اور جب فتنے کا خطرہ ہو تو پھر ہاتھ اور پاؤں کا بھی پردہ لازم ہے، ہاتھ اور پیر کا بھی پردہ یہ لازم ہے۔ اس کے بعد قربانی آ رہی ہے، اگر استطاعت ہے تو قربانی دو، استطاعت ہے۔ رات ایک بندے نے مجھے فون کر کے کہا کہ یہ بات امانتاً عبدالعلیم صاحب کو دے دینا، پھر پتہ نہیں اس نے ان کو بھی فون کیا کہ نہیں کیا، ہو گئی بات، چلو ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے۔ ادا الدین، اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو کامل مومن کی نشانی ہے قرض واپس دے دو، مل مار کے نہ بیٹھ جاؤ۔ اس میں سہولت کے دونوں پہلو کھلے ہوئے، آپ نے دینے ہیں تو دینے میں جلدی کریں، آپ نے دینے ہیں دینے میں جلدی کریں، آپ نے لینے ہیں لینے میں صبر سے کام لے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ مالدار ہیں، آپ کا بھائی کمزور ہے، نہیں دے سکتا، معاف کر دیں، کم کر دیں، رعایت دے دیں۔ اس کے اوپر حدیث موجود ہے، فرمایا جو اپنے بھائی سے قرض صرف اس لیے معاف کر دے کہ میرا بھائی ہے دے نہیں سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جنت کا سرٹیفکیٹ مجھ سے لے لے، میں اس کو جنت دے دوں۔ واقعی کہ جی میں نے اپنے بھائی کو اس لیے معاف کیا تھا کہ تھا نہیں اس کے پاس، تو کیسے دیتا۔ لہذا قرض کے معاملے میں دینے والے کو تقویٰ کا دامن پکڑنا چاہیے، دینے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ دے دوں دے دوں دے دوں دے دوں دے دوں دے دوں، اور جس نے لینا ہے اس کو لینے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کر، صبر و۔ اور ایک حدیث امام ہندی نے کنز المال میں یہ بھی قرض کے چیپٹر میں لکھی کہ ایک بندہ قرض لینے کے لیے گیا، سنیں یہ بڑی زبردست بات ہے، ایک بندہ قرض لینے کے لیے گیا اپنے بھائی کے پاس، اپنے رشتہ دار کے، یا مسلمان کے پاس، اس کو کہا کہ قرض دے دو، آج کی تاریخ تھی، اس نے کہا یار معافی دے دے یار، آج نہیں پیسے اکٹھے ہوئے، اگلے ہفتے کی اس تاریخ کو دے دوں گا۔ تو فرمایا جو بغیر دل میں رنجش پیدا کیے ہوئے واپس آ جائے اس پہ بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تیری ایسی تیسی تو ہے، میں اگلے ہفتے تن تھانے دے دینا، اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے، بدلہ لے لیا تو صبر کدھر گیا؟ تو صبر یہ تھا کہ بغیر دل میں رنجش پیدا کی، کہتا چلو کوئی نہیں میرا بھائی ہے، نہیں ہوا ہوگا انتظام، حالات ٹھیک نہیں ہے تو چلو میں اس کو تھوڑی مہلت اور دے دوں، تو فرمایا اس کے اوپر ثواب۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ سارے اپنے ذات میں پورے ٹاپک ہیں، تو ہم صرف ان کے نام یہاں ادا کر رہے ہیں۔ الصدق فی المعاملات، معاملات میں سچائی کو پیش نظر رکھے۔ معاملات میں جس بندے کے معاملات میں سچائی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد نہیں ہوگی، یہ یاد رکھے۔ جو معاملات میں سچ بولنے والا ہے سچا تاجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اگر سچا نہیں ہے تو کذابوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جھوٹ بولنے والا ہے تو جھوٹوں کے ساتھ ہوگا، سچ بولنے والا ہے تو نبیوں اور
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ فرمایا میرے حبیب اپنی امت کو بتائیں کہ سارے نبی سچے نبی تھے، تو سچ بولنے والا نبیوں کی صف کے اندر شامل ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اداء الشہادت بالحق وترک کتمانہا، فرمایا جب شہادت دینے کی باری آئے تو حق کا ساتھ دے۔ خرم صاحب کس کا ساتھ دے؟ حق کا ساتھ دے۔ اور ترک کتمانہا، علم کی بات، حق کی بات کو چھپائے نہ، حق کھول کے سامنے رکھ دے کہ بھئی یہ ہے، تو ساتھ کس کا دے؟ حق کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے کہ جب گواہی دینے کی باری آئے، یہ سورۃ انعام ہے، آیت نمبر 152 اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتا دیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، حق کی بات، عدل و انصاف کی بات کرو اگرچہ سامنے تمہارا رشتہ دار کیوں نہ کھڑا۔ رشتہ داروں کی وجہ سے طرفداری جائز نہیں ہے، طرفداری نہیں ہونی چاہیے۔ اصول اور ضابطے کے لیے کسی کا کوئی رشتہ قبول نہیں ہونا چاہیے، یہ انصاف اور عدل کا تقاضا ہے۔ اگر آپ رشتہ داری کی وجہ سے، تعلق داری کی وجہ سے، افراد کی وجہ سے انصاف کا دامن چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا تعفیف بالنکاح، نکاح سستے کرو۔ مومن کامل کی یہ نشانی ہے کہ اس کا نکاح مہنگا نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی پیچھے والی زندگی میں کروڑ کا نکاح دیکھا ہے۔ عام آدمی کا جو عام ہے، امیر آدمی تو 2 4 ارب لگاتے، امیر آدمی تو چاہے وہ پیر ہو چاہے غیر پیر ہو، 2 ارب روپیہ۔ پھر ان زمانوں میں 2 ارب روپیہ لگاتے ہیں جن زمانوں میں ابھی تازہ ملک ممتاز حسین قادری کو پھانسی ہوئی تھی، اس کا ابھی 100 کے ایام بھی پتہ نہیں ختم ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، تو لوگوں نے 2 ارب روپے لگا کے شادی کی اور بتایا ہم دین کے نمائندے۔ اتنی مہنگی شادی کی تو اسلام اجازت ہی نہیں دیتا، کیوں اتنا پیسہ لگایا؟ جس زمانے میں نکاح مہنگا ہو جائے گا اس میں یہ بغیر حیل و حجت یاد رکھے زنا سستا ہو جائے۔ اور اگر کسی معاشرے میں بدکاری اور برائی کو کم کرنا ہے، نکاح عام کرو، جو پسند ہے اس کے ساتھ نکاح کرتے چلے جاؤ، اپنے بچوں کے 2 3 4 نکاح کرو، برائی ختم ہو جائے گی۔ نکاح میں برکت ہے، زنا میں رزق کی قلت ہے، قحط سالی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، زلزلے ہیں، طوفان ہیں۔ جب مدینۃ المنورہ میں زمین ہلی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر مارا زمین پہ زور سے، فرمایا کیا عمر تیرے اوپر عدل و انصاف نہیں کرتا؟ پھر مدینے والوں کو خطاب فرمایا اب اگر مدینۃ المنورہ میں دوبارہ زلزلہ آیا تو عمر مدینہ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جگہوں کے ساتھ شخصیات بڑی حیثیت رکھتی ہیں، جگہوں کے ساتھ شخصیات بڑی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر شخصیات کی قدر نہ کی جائے تو دائیں بائیں ہو جاتی۔ لہٰذا اس بات کو بالکل پیش نظر رکھنا چاہیے کہ نکاح سستے کرتے چلے جائیں گے تو برائی ختم ہوتی چلی جائے۔ پھر فرمایا والقیام بحقوق العیال ویدخل فیہ الرفق بالخدمہ، فرمایا کہ اپنی اہل و عیال کے حقوق کی رعایت کرو۔ اپنے اہل و عیال کے حقوق کی، یہ جو ماں باپ کے حقوق ہیں وہ ہم نے پیچھے پڑھے ہیں۔ یہاں اہل و عیال، بیوی، بچے، آپ کے گھر کے ملازم، ان کی ضروریات، ان کے حقوق کی رعایت یہ مومن کامل کے لیے ضروری ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو بچوں کو روٹی نہیں دیتے، بچے بیمار ہیں، حضرت صاحب گئے نے 4 مہینے سے، جی کتنے گئے نے پتہ نہیں کتنے گئے نے۔ یہ تو کوئی ایسی بات۔ ایک بندہ جہاد کے لیے آیا، جہاد کے لیے اس نے کہا میں نے جہاد پہ جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حالات سے باخبر تھے،
آپ نے فرمایا گھر کے کیا حالات ہے؟ کہا امی جان بیمار ہے۔ فرمایا جاؤ خدمت کر، یہی جہاد ہے، جاؤ خدمت کر، یہی جہاد۔ تو گھر کے افراد کی نگہبانی کرنا، ان کے حقوق کی رعایت کرنا، ان کے ضروریات زندگی کا خیال کرنا۔ میں یہ آپ کو بتا دوں، دیندار بندہ اپنے اہل خانہ کی ضروریات کو پورا نہیں کرے گا تو لکھ لے، دیندار بندہ اپنے اہل عیال کی ضروریات کو پورا نہیں کرے گا تو یہ لکھ لے، اس کے سارے بچے دنیا دار ہو جائیں گے۔ یہ میں بڑی پکی بات بتا رہا ہوں۔ وہ کہیں گے اس راستے میں چل کے ہم نے کیا کرنا ہے جس میں پیٹ بھر کے ہمیں روٹی کھانے کو نہیں ملتی؟ اس لیے دیندار اپنے بچوں کو خوب پیٹ بھر کے کھانا کھلایا کرے اور ان کی ہر خواہش کا احترام کر کے ان کی ضروریات پوری کیا کرے۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی دیندار ہو، وغیرہ وہ کہیں گے لے اے ساڈے ابے نے چنگا راہ پھڑیا، روٹی سن دینا نہیں، کپڑے دینا نہیں، تے دین دا ٹھیکیدار بنیا پھردا۔ اولادیں دین کے راستے پہ ماں باپ کو دیکھ کر تبھی آئیں گی جب ماں باپ ان کی ساری ضروریات پوری کریں۔ نہیں کریں گے تو 10 سال بعد 20 سال بعد دیکھ لینا اولادیں کیا کرتی۔ بڑے بڑے مولویوں کے پتر دین چھوڑ کے نوکریاں کرتے، کہتے ہیں ساڈے ابے نے طلبہ ہی کچھ نہیں تو سانوں کی لبنا، انہیں تو مانگ مانگ کے روٹی کھادی ساری زندگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی عزت و وقار اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا نہیں کر سکے۔ اپنے معاشرے میں گرد و نواح میں غور کر کے دیکھ لیں، ایسے آپ کو بڑے لوگ نظر آئیں گے جو خود دیندار ہوں گے لیکن بچے کلین شیف، داڑھی شاڑیاں اوگ گئی ہیں، او کی جی کاروبار ہو رہے ہیں، تو اپنے ابے دا راہ نہیں تن پسند آیا، ابا جی نے اس راستے کی عظمت ہی نہیں دل میں ڈالی ہو، وہ کہنا پوت میں بھی مانگ کے زندگی گزاری، تسی بھی منگو گے تو چل جاؤ نوکری شوکری کرو تے کماؤ تے کھاؤ تے بس بات ختم۔ اگر اولاد کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہوتا تو کبھی یہ وقت نہ آتا کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر کا بیٹا انجینئر بنے، لیکچرار چاہے میرا بیٹا لیکچرار بنے، پولیس والے کا بیٹا پولیس والا بنے، تو مولوی کا بیٹا کیوں نہیں مولوی بنتا؟ اس نے اپنے ابے کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو تو ایسا ہو نا، وہ اپنے ابے کے راستے سے مطمئن ہو تو ایسا ہو، وہ کہنا جھوٹ ہی جھوٹ ہے گا سارا کچھ، تو پھر وہ کوئی اور راستہ اختیار کرے۔ واللہ ایسا نہ کریں، اگر دیندار ہیں تو اپنے بچوں کو ان کی ضروریات زندگی پوری دیں تاکہ ان کا دین کے اوپر اعتماد بحال ہو۔ میں اپنے ابا جی کی بات یہاں سنانی ضروری سمجھتا ہوں، اولادوں کو باپوں سے ضروریات مانگنی پڑتی ہیں۔ ہمارے ابا جی اللہ کے فضل و کرم سے بن مانگے ہر شے دے دیا کرتے تھے۔ ہاں ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا تھا نا اور وہ کہتا تھا کہ بچوں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو، یہ فروٹ کبھی نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ ساڈے ابا جی پہلے فروٹ لیا کے سانو کھوا کے اینا رجا دیتا ہوندا سی کہ اسی مہمان نال بہن دی دلی حسرت ہی نہیں سی۔ اگر آپ دیندار ہیں، آپ کی اولاد حسرت میں مبتلا ہے، خواہشات ان کی پوری نہیں ہوتی تو کبھی آپ کے راستے پہ نہیں چلے، یہ دیکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا حقوق کی رعایت کے بعد تربیت الاولاد، اولاد کی تربیت کا خیال رکھو، بے لگام نہ چھوڑ دو، بے لگام نہ چھوڑ۔ خواہشات کی تکمیل ہے جائز کی، کس کی؟ جائز کی، ناجائز کی نہیں، ناجائز کی، جائز کی۔ جو جائز ہیں، جو شریعت کے دائرے میں آتی ہے، ان سب کی اجازت ہے، اور جس سے اسلام اور دین سے دوری ہو جائے اس کی اجازت ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی میں ویاہ او کرنا ہے، وہ کہتا کوئی نہیں جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، میں نے او کا نام نہیں لیا، آپ سمجھتے ہیں سارے وہ سے وہ کیا مراد ہے۔ تو جو جائز ہے شادی کریں اس کی اپنے پیسے سے، جتنا مرضی چاہے اس کو زیور ڈالیں، لیکن بینڈ باجا نہ بجائیں، پیسے کا ضیاع نہ کریں، مرد و خواتین کے مخلوط پروگرام نہ کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور میرا بیٹا ایک ہی ہے تو میں نے اس کی خواہشات پوری نہ کی تو برادری کیا کہے گی، پتر دی خوشی نہیں کی تو بابا جی میاں جی قبر اچ کلے ہی جانا جے، کسے پتر نے نہیں نال جانا، تو دیکھ لینا وہ کام کرنا کہ وہاں مشکل نہ ہو۔ بیٹے نے تو کندھے سے اتار کے قبر میں رکھ کے تو وہ بھی کام نہیں کرنا جو رسول اللہ کہہ کے گئے ہیں، اوپر سے مٹی ڈال کے وہ گیا۔ پھر قسمت والے ہوتے ہیں ماں باپ جن کے بیٹے ان کی قبروں پہ جاتے، نہیں تو نہیں جاتے۔ لہٰذا
اولاد کی محبت میں صرف اتنی ضروریات پوری کریں جس سے شریعت کو نقصان نہ ہوتا. ہاں یہ ہے، یہ سب سے اہم ہے. فرمایا لوگوں کے ساتھ صلۃ الرحم، صلہ رحمی کریں، نرمی کا مظاہرہ کریں. قانون کی کرسی پہ بیٹھ کے نرمی نہیں ہے، منصب کی کرسی پہ بیٹھ کے نرمی نہیں ہے، وہاں نرمی حقوق کی پابندی کے اندر ہے. صلہ رحمی کا تعلق ذاتیات سے ہے. آپ کسی کے ساتھ پرسنل ہیں، آپ پہ زیادتی کرتا ہے، اس کو معاف کر دیں. لیکن کوئی ادارے کے قانون توڑ دے، ادارے کو نقصان پہنچائے، اس میں کمی پیشی کرے تو صلہ رحمی کرنا جرم ہے. صلہ رحمی کرنا جرم ہے. جو کچھ ہماری عدالتوں میں ہو رہا ہے صلہ رحمی کے نام پہ، بڑے بڑے ارب پتی کرپشن کرنے والے آ جاتے ہیں تو صلہ رحمی کے لیے کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا؟ صلہ رحمی کا تعلق ذاتیات سے ہے، معاشرے کے ساتھ. آپ کا جس کے ساتھ ذاتی معاملہ ہے اس کے ساتھ آپ طوفان برداشت کر کے بھی صلہ رحمی کر دیں، معاف کر دیں، آپ کی ذاتی بات. لیکن جہاں اجتماعی حقوق کی بات ہے وہاں صلہ رحمی اصول ہے. کیا ہے؟ اصول ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا اقامت الحدود، شریعت کی حدوں کو قائم کرنا. اس میں ایک ہی جملہ صرف ایک حدیث کے اندر میں بیان کر دوں، اس کی بڑی تفصیل ہے. مہینوں اس کے اوپر واز ہو تو واز نہیں ختم ہوتا. اس کا اتنا نظام ہے حدود کا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بستی کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان سے 40 دن بارش نازل فرے مسلسل. کتنے دن؟ اور زمین پانی چوس لے، سیلاب نہ آئے، اس کو ضرورت ہو وہ پانی چوس لے، سک کر لے. فرمایا اس کے بدلے میں وہ کھیتی اگائے، 1000 حال لوگوں کے لیے غلہ پیدا ہو. تو فرمایا وہ 40 دن کی بارش برسنا ایک طرف اور ایک حد کا نفاذ ایک طرف. فرمایا یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، یہ اللہ کو زیادہ محبوب. حدود اللہ کا قیام، تلک حدود اللہ. اللہ کہتا ہے یہ میری حدیں ہیں. بس آپ نہیں تھے نا اس لیے میں نے کہا تھا. بابا جی 2 منٹ بس، ختم ہونے والی بات، 2 منٹ چلیں. پھر فرمایا کہ مومن کامل کے لیے یہ ضروری ہے المعاونۃ علی البر، نیکی کے کاموں میں مدد کرے دوسرے کی. نیکی کے کاموں میں ایک بندہ دعوت تبلیغ کے لیے جاتا ہے، کوشش کرتا، دور جاتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو کہ یار تو جایا کر، پٹرول میں ڈلوا دو. نیکی کام میں مدد ہو گیا، وہ ثواب اس کو بھی ملا اس کو بھی ملا. تو اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن یہ نیکی کے کام میں معاون بنا. نیکی کے کام میں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد فوت ہو گئے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں قاضی ابو یوسف پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. چھوڑ دیا، ہونہار شاگرد تھے، 1-2 دن نہیں آئے تو آپ گھر چلے گئے. کہا مائی صاحبہ کدھر بیٹا؟ کہا اس کے والد فوت ہو گئے، میں نے اس کو مزدوری پہ بھیج دیا، اور کوئی روزگار کا سلسلہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کل سے مزدوری پہ میرے پاس بھیج دو، کل سے مزدوری پہ میرے پاس. ان کے گھر کا ایسٹیمیٹ لگوایا کہ کتنا خرچہ چاہیے ہوتا، اتنا خرچہ قاضی ابو یوسف کے گھر پہنچایا اور ان کو پڑھایا. اور پھر اسلام نے وہ وقت بھی دیکھا کہ یہی قاضی ابو یوسف جوتا گڑوانے کے لیے موچی کے پاس جاتے اور موچی کو کہتے مسئلہ سن لو، جوتا گانٹ دو. تو کہتا میں کیا مسئلے کا کروں؟ تو امام ابو حنیفہ سے کیا کہا، کیا دین پڑھا رہے ہو کہ میں اس سے جوتا نہیں گنڈوا سکتا؟ تو فرمایا سونار ہی جانتا ہے سونے کی کیا قدر ہوتی ہے. تو موچی کے پاس سونا لے کے چلا گیا، اس نے کیا کرنا ہے؟ کہا خاموشی سے پڑھ، تیرے گھر کے اخراجات ہم پورے کریں گے. پھر تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ قاضی ابو یوسف چیف جسٹس آف اسلام بھی بنے ہوئے تھے. یہ ہے نیکی میں معاونت. جو نیک کام کر رہا ہے اس کے ساتھ پیسے کے ساتھ مال کے ساتھ تعاون کرے تاکہ وہ دین کی خدمت کرے. جتنی خدمت کرے گا گھر بیٹھے اللہ آپ کو وہ ثواب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دین اسلام کا فہم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.